الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہی، اس وقت اپنے رب سے راض و نیاز، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دن الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی، چینج کی، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کی اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہو۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں
قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے، ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یا لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، ہاں استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابا، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے معلم یغرغر، الا من تابا وآمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے۔ اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا، اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جو کی تون جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجود بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر، دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کر، اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو۔
تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمان جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے، پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے راستے پہ اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں، ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک آدمی تھا نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا، جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے، اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ و سلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کی، تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے۔ جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ، اور جنت حسنت مستقر و مقامہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے، میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی، یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کرنا۔ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے، میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہکا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تم فقط کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یلزاما، اب ان قریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ پڑے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں۔ عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادات، الدعاء هو العبادات۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر، دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے، گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔
کسے باشا، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کوج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت ہوا کرے، کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں کہ میں اسے پکار، مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ سے۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے، فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا اس سے، میرا کام بننا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں، مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا، یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی، جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کیا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، موت سے پہلے آدمی، ظاہر بات ہے زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نہیں، اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو حقیقت کو جاننے تو جانتے کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو اگر اللہ ہمیں معاف رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لے، اللہ یتغمدنی، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی جب تک کہ رحمت خداوندی، کسی صحابی نے بڑے جرأت کا کیا حضور آپ بھی، ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، اور انما انا بشر، تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض جب تک کہ رحمت خداوندی صغیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یتغمدنی ربی، میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، میں تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مسلم دائم، میں اس کی طرح جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا ہے۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دو قسم قرآن میں جتنا میں نے دکھ، ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جائے، اس میں ہماری کسی غلطی، وہ کوئی آفت سماوی، زلزلہ آ گیا، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا، جب کوئی آفت سماوی آ تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ گیا، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں، سال امریکہ میں بہت طوفان ساحل پر بار بار، وہاں بھی لوگ مرتے، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات،
آفت عرضی ہو یا آفت زلزلہ ہے یا آفت طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ گیا۔ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہوتی ہے، نہ معلوم کتنا بڑا ہے، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے، بڑی بڑی تباہیاں۔ تو ایک تو یہ ہے یہ ناگہانی یا کوئی آفت سماوی یا آفت عرضی، اس کی بھی پھر دو قسم۔ ایک وہ کہ جو افراد کو انفرادی آدمی سڑک پر جا رہا تھا، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ، اب ظاہر بات ہے کہ دور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کوئی سائیکلون کو بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈ، موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ، ساؤتھ اور افریقہ میں اس سال بھی بہت بڑا فلڈ، بڑی تباہی، تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر بڑی بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ، ہزاروں آدمی مارے جاتے۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا علاج یہ تو کہ آپ اس کو ختم۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کر۔ بعض بیماریاں، ڈائبٹیز، شوگر کا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی مرض جائے گا، ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ مطابق لیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح، اس کا تو علاج ایک ہی۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہو، دنیاوی آفات، عرض سماوی آفات، ناگہانی، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان، ہم اس وجہ سے بجھ کرنا، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم، ہمارا حوصلہ پست، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل نے کہا، یہ بہت بات کہہ رہا، اللہ بہت، وہ ذرا سا تو یہ کہنے کے انداز میں یہ بات آ، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت، لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور جو ہمارے اوپر آ جاتے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص روح، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر برداشت کر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی بغیر اذن رب، جو کچھ آ رہا ہے اللہ کے فیصلے سے۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی، اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا، لہذا یہ من جانب اللہ ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ تکلیف سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہو، فوری ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نہیں۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے نہیں کڑوی، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوا، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس کے اندر بہت کم وہ سہار لے، وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی سے آ رہا، لہذا سرے اے اللہ ہم کو رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بسر و ہم بھی تسلیم کی خو ڈالے، بے نیازی، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا لیں گے، عادت پیدا کر لی کہ ہر چساقی یہ ماریخ عین الطاف است، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، ایمان کا ایک ایسا تھا کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک، اگر تکالیف کی وجہ سے آپ کے احساسات کے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے اس کے لیے قلب کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی کہ اللہ راضی و رضا۔ اب اس کے ذمہ یہ تو پوری بات میں اس کی تین کیفیات ہو سکے، کیوں اللہ کی سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب الا بہ، دیکھو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی اللہ اس کے دل کو ہدایت، سکون، وہ راضی برضائے رب، اس میں شکوہ نہیں، شکایت، اس میں تلخی، کیوں ہو گیا، کیسے کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا ہے اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، برو کشید سے پیچا کہ ہست مود مرا،
کہ اقدہا کے مقام رضا کشمرا، یہ پیش کھانا بیچا کے اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے کہ اقدہا کے مقام میرے تم. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو، لیکن اب اس کو 3 حصوں. پہلی بات یہ اللہ کی سے آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا میرے خلاف بکواس کرتا. اللہ تو ہے، اللہ نے تو کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم کہیں ایسا. میرا بندہ جو سمجھ کے کہ اللہ کی یہ صبر یہ بہت بڑی کامیابی. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں، یہ مضامین علیحدہ اندر آتے رہے، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں 5ویں کا امتحان پاس کر، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8. درجہ بدرجہ انسان کی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش. جتنا اس میں صبر، جتنا اس میں رضا جو ہے آپ حاصل، تو آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دے، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھے، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ابھی آپ ایم اے کا یا پی، اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید، بولے یبلی المؤمنین منہ بلا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہی معنی ابتلا کے، ابتلا یبتلی آزمان. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ صلاحیت اس میں یہ قوت. تو یہ گویا کہ اہل ایمان صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں، امتحانات جو آزمائش کے حوالے سے افراد پر اجتماعی طور. اور ایک اس کا اور اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ اپنے گناہ ارادی طور پر، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. یہاں کی سزا کیا ہے، جھیلی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ، 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ. جو بھی گناہ ہو گئے غلطی ہے ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن یاد نہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر. جیسے آپ کو معلوم ہے جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا تو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائے، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھوئی، بڑے نفع کے اعتبار سے آپ غور کہ اگر یہ حقائق ہم تو کیا کوئی بھاری نہیں. ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا خیر. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا لوگ گھروں کو کرائے ہوئے، کہاں انسان جائے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت. وہ 8 گھنٹے کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ ہے کہ جن ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکی ادویات، یہ سارا لب اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے. ذہنی سکون اطمینان انسان کو حاصل ہے. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گودھ کا واقعہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ،
اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت میں بچہ دم تو اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں نہیں سکتا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا اس شخص کا تصور وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھ اٹھا، کتنی مشقت کے اندر پسا، لدو اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات ہی، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا، گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی اولاد میری ہے یا اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے بھی اولاد کے، رات کی نیندیں حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نماز ہو سکتی ہے نماز۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی نجات پائے۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان۔ قرآن مجید کی ایک قسمیں کھا اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے ہوئے بھی کھڑا ہو۔ جواب دی اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبز، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جائے، ختم، اس سے محاسبہ کوئی۔ وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دیا، ایک عجیب بے گلی اور بے چین۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرۂ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گئے تو بہت بڑی کامیابی۔ یہ احساس حضرت علی کا حال کیا ہوتا؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کہا کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ دوں۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی، توانائی ہوتی، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی، یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب ایک لمحے کا حساب۔ من این اکتسبہ وفیما انفق، ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے۔ 4 سوالوں، 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی، کہا کس کام میں، اور خاص طور پر
شباب کا دور کہاں ہے؟ دو سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے قط کہاں سے، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا؟ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نقل آئی۔ یہ علم جو ہے اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا۔ اتنا علم اور عمل بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے، یہ ان کا ڈیبٹ کا کھاتا بنے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، اور وہ یہ کہ اس قیامت سے پہلے پوری حق کا بول۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب جنہیں ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت یہود کے ہاں بھی یقینا عیسائیوں کے ہاں بھی کہ اس سے پہلے کائنات کے ختم، زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت اس وقت جن یہودیوں سے مخاطب، ڈیپینڈ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کے علاقے۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں اس کے اسباب کیا تھے وہ اس میں موجود، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین احادیث قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد ابھی مکمل۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ وقت آئے گا۔ یہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے، وہ ہے نا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا، یہ یہود کے ہاں بھی خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی۔ جو بائبل کا آخری باب ہے، ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا، اور حضور کی احادیث، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں۔ ایک باب الملاحم، جنگوں، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جس کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں، آرمگدان، اور غالباً اسی حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم یہ بھی یقینی چیز۔ یہ ملاحم کیوں ہوں، آپ اس میں اچھی طرح سمجھ کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہود، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی، مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم میں شائع ہوئی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے حاصل کرنے لائبریری مرتبہ سے مل جائے گی، پڑھے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی، تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں، اس قوم کا نام و نشان ہے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آیا۔ اس سے عذاب استیصال بھی، فقطع دابر القوم، ان کی جڑ کاٹ، ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکن۔ یہ عذاب جو اب کی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی، اور وہ قومی، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور تھی کہ مانتے رہے اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کیا ہے آپ کو معلوم، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا۔ حالانکہ بات ہوا یہ اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے، تاریخ وہ قرض ادا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ، ایک ایک فرد ختم۔ یہ جب میں نے یہ باتیں، وہ امریکہ یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف بھی، مہم بھی، کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل۔ یہاں پر بھی اس ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ، ان میں سے جو یہودی تھا
تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر. یہ بات ظاہر بات ہے پہلے تھے، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے اب پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ. کرسچن اس کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل. اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر وہ بن جائے گا، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم. تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں. لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر. امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی. وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا. حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے. وی آر دی، قرآن کہتا ہے، قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹی طرح ہیں اور اللہ کی بہت چہیتے. عذاب آئے، نبوکڈنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کو آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومنوں کے آیا، اور پھر جرمنوں کے. یہ